أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين ثم آمين۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز وجل حدیث نمبر 36 اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ حدثنا سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال، تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اما الذی یسلخ رأسہ بالحجر، کہ بے شک وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإنہ، تو بے شک کیا کیا تھا اس نے، یأخذ القرآن فیرفضہ، کہ اس نے قرآن لیا پھر اسے چھوڑ دیا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ فرض نماز کے وقت بھی سوتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن یاد کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جو نبی ہوتے ہیں ان کے خواب وہی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی تھے، تو اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہ حق دکھایا گیا۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد اسے بھلانا نہیں ہے، ہم نے اس کی ریویژن کرتے رہنا ہے۔ یہ ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، چاہے اس کا ترجمہ ہو چاہے ویسے ہی آپ نے اس کا تلاوت اس کی یاد کی ہو، یعنی اس کا حفظ کیا ہو، آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ قرآن کو لے کے چھوڑ دینے کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو لے لیتا ہے لیکن عمل اور معنی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہم تو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی نہیں ہے، وہ ہمارے حلق سے وہ نیچے اتر ہی نہیں رہا ہے، ہمیں نہ اس کے مطلب کا پتہ ہے نہ وہ ہمارے عمل میں ہے وہ قرآن، تو پھر یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے ہم سب کے لیے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی نہ تو تلاوت کرتا ہے، نہ اس کی تفسیر کو ریوائز کرتا ہے، نہ ترجمے کو ریوائز کرتا ہے، نہ اس کے عمل کے اندر یعنی وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو یہاں سر کو کچل جانے کی سزا اس لیے بیان ہوئی ہے کہ دیکھیں انسان ہدایت کہاں سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دماغ سے اس کو ہدایت ملتی ہے نا۔ اس کا جو دماغ ہوتا ہے اور جو دل ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو قبول کرتے ہیں، صحیح، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس نے قرآن کی ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے پھر اس کے سر کو کچلنے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، یعنی جیسا عمل ہوتا ہے نا انسان کا ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا سر کچلا جائے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے سر میں دیکھیں گرہ لگائی ہوتی ہے اور وہ صبح کے وقت نماز اور قرآن کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں قرآن پڑھنے، اسے یاد رکھنے اور اسپیشلی فجر کے وقت اٹھ کر نماز میں پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے سر پہ گریں لگا دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کیا ہوتی ہے، اس کے سر کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ 3 گریں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پہ یہ کہتا ہے ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، یا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم یہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک گرہ آپ سوچے کھل گئی۔ اب وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، سبحان اللہ، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ صبح کو چست اور خوش دل ہوتا ہے ورنہ سست اور بد دل ہو کر اٹھتا ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جس دن کبھی انسان فجر کی نماز نہ پڑھے یا جیسے پہلے کبھی آپ کے پڑھنے کی روٹین نہیں تھی تو دن جو ہے نا وہ بہت بھاری گزرتا ہے، بہت سست، بد دل، ہر چیز سے انسان کا دل اٹھا اٹھا رہتا ہے، انسان کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے لیکن اسے پریشانی نہیں بھی ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک بے چینی ہوتی ہے، دوسروں سے جلدی بدگمانی ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو شیطان ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کیونکہ اب
اس کا ساتھی کون ہے پھر؟ شیطان، کیونکہ شیطان نے اس کے کان میں کر دیا پیشاب۔ اب یہ بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، سوتا رہتا ہے، تو کیا ہے؟ شیطان اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ اب پیشاب تو گندی غلیظ ہمارے لیے ایک چیز ہے نا، انسان کو ناپاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ سوچیں، جب ہمارے اوپر پیشاب کے قطرے گر جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کپڑے بدل لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں۔ اگر ہمیں لگے ہمارے جسم پہ ہلکا سا بھی قطرہ گر گیا ہے، چاہے کسی بچے کے ہی پیشاب کا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم فوراً اٹھتے ہیں، دھوتے ہیں جسم کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ناپاک چیز ہے، اس کی یہ غلاظت ہے۔ آپ سوچیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے صبح کے وقت، تو شیطان اس کے اندر، اس کے کان میں جب پیشاب کرتا ہے تو وہ سارا دن اس غلاظت میں رہتا ہے، تبھی تو اس کا دل اتنا پریشان رہتا ہے، اتنا غمگین رہتا ہے، دوسروں سے بدظن رہتا ہے، کیونکہ غلاظت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی انسان آج آ کے ہمارے اوپر پیشاب کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا منہ توڑ دیں گے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہمارے اوپر آ کے پیشاب کرنے کی؟ اور کہاں وہ کہ ہم شیطان کو خود اجازت دے رہے ہوتے ہیں، راتوں کو ہم لیٹ لیٹ سوتے ہیں اور صبح فجر کے لیے پھر اٹھا نہیں جاتا۔ تو جو بھی انسان فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا نا، تو سوچے کہ سارا دن اس کا پھر شیطان کے پیشاب کی غلاظت کے ساتھ ہی گزرے گا، تو پھر اس کا کرین کون ہوا؟ شیطان۔ تو جب شیطان کسی کا کرین ہو جائے تو وہ بندہ کیا ہی اچھے کام کرے گا پھر۔ اگر آپ کے سوتے ہوئے میں آنکھ نہیں کھلی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو جیسے ہی آپ اٹھیں آپ کو یاد آئے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ کا الارم سیٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، آپ فوراً پڑھ لیں، تو جب آپ کو نماز یاد آئی آپ نے فوراً اس کی قضا پڑھ لی۔ لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے اور پھر بھی آپ جاگتے رہیں، اپنی دوسری چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیں اپنے آپ کو، اور پھر آپ کو پکا پتہ ہے کہ اب فجر جو ہے وہ میری چھوٹ جائے گی تو آپ پھر بھی سو جائیں، یا تو پھر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر جاگتے رہیں، جہاں اتنا ٹائم جاگ لیا وہاں اور کوئی پروڈکٹیو کام میں جاگ لیجیے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بڑا رواج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فجر کا ٹائم تھوڑا پیچھے آ گیا نا تو ہم لیٹ تک جاگ رہے ہیں اور ہمیں ہے بس گھنٹہ رہ گیا، اچھا چلو کچھ اور کر لیتے ہیں، اب فجر پڑھ کے سوئیں گے۔ تو وہ جو کچھ اور کرنا ہوتا ہے نا، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ڈرامے، موویز، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں جن کا اجر و ثواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہم جاگ کس کے لیے رہے ہیں؟ فجر کے لیے۔ اللہ اکبر! تو اللہ ہی ہم سب کو ہدایت دے کہ ایک نیک کام کے لیے جاگ رہے ہیں ہم، ہمارا سفر تو دیکھیں، ہم سفر کیسا طے کر رہے ہیں، تو جو گھنٹہ ہم گزار رہے ہیں اس ایک گھنٹے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس میں نماز تہجد پڑھ سکتے تھے، ہم اس میں ایکسٹرا نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں تسبیحات کر سکتے ہیں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، چلیں اگر آپ کا پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو، لیکن ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں جن کا اجر و ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا دور دور تک؟ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ اٹھائے تاکہ ہم پراپرلی نماز پڑھ سکیں۔ اور دوسرا دیکھیں، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ کر دی جاتی ہے اس کی معیشت، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ اکبر! تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور جو میری یاد یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! تو ذرا سوچیں، جو اندھا انسان ہے وہ کچھ دیکھ سکتا ہے بھلا؟ اس کے سامنے تو اندھیرا ہو یا روشنی، اس کے لیے تو سب برابر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو قرآن سے غافل ہے اس کے لیے بھی سبھی برابر ہی ہے، اچھائی برائی سب، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتا حق میں اور باطل میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو قرآن سے غافل ہے، وہ اندھوں کی طرح اٹھایا جائے گا اس دن، جسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس کی زندگی تو جانوروں کی طرح، ایون کہا جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے پھر، کیونکہ اسے صحیح اور غلط کی تو فکر ہی نہیں ہوتی نا، جو دل میں آتا ہے بس وہ کرتے ہیں۔ جیسے جانور کیا کرتے ہیں؟
جب دل چاہا جہاں دل چاہا انہوں نے باتھ روم کر دیا، جب دل چاہا جیسے دل چاہا اپنے بچوں کو فیڈ کرانا شروع کر دیا، جہاں دل چاہا انہوں نے اپنا ریلیشن بنانا شروع کر دیا. ان کو تو کوئی سینس ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو جانور ہیں. لیکن ہم تو انسان ہیں نا، ہمیں تو پتا ہونا چاہیے ہر طریقے کا. اور یہ تبھی پتا ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ رشتہ رکھیں گے. تو قرآن سے غافل لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کی بس پرواہ کرتے ہیں، انہیں رب کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ وہ حرام دیکھتے ہیں، بس اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی حرص میں ہوتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھتے ہیں، وہ اہل اللہ قرار پاتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن والے کون ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو فرمایا وہ اللہ کے خاص لوگ اور اس کے مقرب جو بندے ہیں وہ کون ہیں، اہل القرآن ہیں. سبحان اللہ. تو اگر آج میں اور آپ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے اس سے آج اپنے لیے لیسن لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان ہے کہ ہمیں اہل قرآن کہا جائے گا اور ہم اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. تو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تلاوت خالی نہیں، اس کو ہم نے فوکس میں رکھنا، تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل کی کتاب بھی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے. اگر وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو جو حامل قرآن ہوتا ہے نا، اس نے اسلام کا پرچم اٹھایا ہوتا ہے، اسے عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، حامل قرآن کے اندر. تو اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، اسے اچھے سے سمجھا ہے، اس کو پکا بھی رکھنا ہے. یہ بارہا ہم کہہ رہے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بہت ساری دعائیں ہیں. تو دین پہ ثابت قدمی کی دعا بھی مانگتے رہا کریں، شیطان پیچھے پڑ جاتا نا انسان کے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں، اسے اس کے غم یعنی اس کے رونے سے، خاموشی سے، خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ خوشی، ہنسی، باتوں اور تکبر میں مگن ہوں. تو حامل قرآن کو بردبار، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہونا چاہیے، نہ کہ وہ شور شرابہ کرنے والا ہو یا تیز طبیعت والا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گا، وہ اسے پڑھیں گے مگر اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. تو دیکھیں مجھے اور آپ کو قرآن پڑھ کے لذت ملتی ہے یا نہیں. کہتے ہیں ایسے لوگ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا اور وہ اپنی کوتاہیوں پہ یہ کہہ کے مطمئن رہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. تو ہمیں قرآن ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، یہ تو 1/3 پارٹ ہمارے پاس آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، وہ 1/3 ہے، کیونکہ اس میں یہی بتایا گیا ہے ہمارا الہ ایک ہے. باقی بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے، اور فالو بھی اسے تبھی کر پائیں گے جب ہمیں قرآن آتا ہوگا، جب ہم اسے بھولے نہیں ہوں گے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. تو صحابہ کرام جو تھے نا، وہ قرآن کے حروف سے زیادہ اس کی حدود کا خیال رکھا کرتے تھے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں ہے کہ صرف حروف کی حفاظت کی جائے اور حدود کو ضائع کر دیا جائے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا قرآن پڑھ لیا، لیکن دیکھیں قرآن کا کوئی بھی اثر ان کے اخلاق میں نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کے عمل میں.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے اس دن، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. تو روزانہ چند آیات بھی مستقل پڑھنا کبھی کبھار زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اس لیے کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ریگولرلی یہ کام کرنا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہو. اور دوسرا، قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ آپ زندگی کی رہنمائی کے لیے پڑھیں. فرض نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز اور قرآن کا تعلق تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے. اپنے بچوں کو صرف حفظ نہیں کروانا ہم نے، بلکہ قرآن سے محبت اور اس پہ عمل بھی سکھانا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس حدیث میں سر کچلے جانے کی سزا اس شخص کے لیے ہے جس نے جان بوجھ کر قرآن سے بے رخی اختیار کی، اس پر عمل چھوڑ دیا اور فرض نمازوں میں غفلت کی. تو یہ ہر مسلمان کے لیے تنبیہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا مستقل ساتھی بنائے، اس کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تاکہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں اسے نجات حاصل ہو سکے. یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.